Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. ہمارا فاضل طب والجراحت کا سال اول کا جو سلیبس ہے علم الادویہ، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج اس کے ایک نئے ٹاپک کی طرف ہم جائیں گے۔ اس سے پہلے چند ایک چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ علم الادویہ وہ علم ہے جس میں ہم ادویات کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کا اپنا ذاتی مزاج کیا ہے، کہاں پہ ان ادویات کو استعمال کر کے ان سے ہم کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ادویات کے درجات کیا ہیں، یعنی وہ اپنی حرارت یا سردی میں کتنے درجے کی ادویات ہیں۔ اس کے علاوہ علم الادویہ میں ہم جانتے ہیں کہ ادویات کا جو مقدار خوراک ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اور کیا ادویات کو مفرد صورت میں استعمال کرنا چاہیے یا پھر مرکب صورت میں استعمال کرنا چاہیے۔ اسی سلسلے کی ایک اگلی جو سیریز ہے، اس میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ ادویات کے داخلی اثرات اور خارجی اثرات کیا ہوتے ہیں۔ بہت سی ادویات ہیں جن کو ہم کھانے کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں یا کھاتے ہیں، اور بہت سی ادویات ہیں جن کو ہم بیرونی طور پر لگانے کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں یا لگاتے ہیں، جن کو ہم تیلا جات یا پھر مالش کہتے ہیں۔ کچھ ادویات ایسی ہیں جن کو ہم بیرونی طور پر استعمال کریں تو وہ ہمیں فائدہ کرتی ہیں، جبکہ اندرونی طور پر اگر ہم ان کو کھا لیں تو وہ ہمیں نقصان کرتی ہیں۔ کچھ ادویات ایسی ہیں جن کو ہم اگر کھائیں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، جبکہ جلد کے اوپر اگر ان کو لگایا جائے تو ان سے نقصان ہوتا ہے۔ اور یہاں تک کچھ ایسی ادویات بھی ہیں جن کو کھانے یا بیرونی طور پر استعمال کرنے سے سیم اثرات ہمیں ملتے ہیں، اور کچھ ادویات یا ہربس جڑی بوٹیاں یا پھر نباتات یا پھر معدنیات ایسے ہیں جن کے اندرونی استعمال کے اثرات تو کچھ اور ہوتے ہیں، جبکہ بیرونی طور پر اگر ان کو استعمال کیا جائے تو ان کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں۔ یعنی متضاد اثرات کی حامل ادویات ہوتی ہیں۔ اگر ان کو بیرونی طور پر استعمال کیا جائے تو اگر ان کا بینیفٹ ہمیں پازیٹیو مل رہا ہے تو وہی اگر ہم دوسری صورت میں استعمال کریں گے تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ لہذا چلتے ہیں جی، ہمارا جو سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ ادویات جو کہ بیرونی طور پر تو ہمیں فائدہ دیتی ہیں جبکہ اندرونی طور پر ہمیں نقصان دیتی ہیں، تو ایسی بہت سی ادویات ہیں جن کا ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمیں ڈیفرنٹ، یعنی بیرونی اور اندرونی ڈیفرنٹ طور پر ہمارے ساتھ بہیو کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں پیاز کی، تو پیاز ایک عام غذا کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کو دوائی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پیاز کو جب ہم کھاتے ہیں تو اندرونی طور پر یہ ہمیں کسی قسم کی سوزش یا زخم کا سبب نہیں بنتا، بلکہ جسم کی رطوبات کے ساتھ مل کر یہ ہماری باڈی کا حصہ بن جاتا ہے، یہ ہمارے اعضاء کی خوراک یا جزء بدن جس کو ہم کہتے ہیں وہ بن جاتا ہے۔ جبکہ اسی پیاز کو اگر ہم بیرونی طور پر مالش یا تیلا کے طور پر پیاز کے پانی کو استعمال کریں تو ایک حد لمٹ اور ایک سے زیادہ وقت استعمال کے بعد یہ سوزش کا باعث بنتا ہے، سکن کو خراب کرنے کا باعث بنتا ہے، جلد کے اوپر زخم تک بھی کر دیتا ہے۔ تو لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیاز کا جو داخلی استعمال ہے وہ تو فائدہ مند ہے، لیکن اگر اس کو خارجی طور پر
اور بغیر باقی ادویات کے ساتھ ملائے اکیلے پیاز کا پانی اگر ہم بارہا بار استعمال کرتے ہیں تو کئی سکینز جو ہیں ان کے اوپر ریشز پڑ جاتے ہیں، اور کئی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی سکن جو ہے اس کے اوپر ریڈ سیلز یا ریشز، اور کچھ کے اوپر جو ہے وہ زخم تک جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا پیاز اندرونی طور پر استعمال کرنا ہے تو آپ ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں، جبکہ بیرونی طور پر اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کے ساتھ میں آپ کو کچھ آئل، تیلا یا پھر کچھ مرکب ادویات بنا کے آپ کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح سے کچھ ایسی دوائیاں بھی ہیں جن کا خارجی اگر استعمال کیا جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر ہم ان کو داخلی طور پر استعمال کریں تو شاید وہ اس طرح سے ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی جس طرح سے ہونی چاہیے۔ اگر ہم مثال لیں تو کئی ایگزامپلز ہم لے سکتے ہیں۔ حب سلاطین یعنی جمال گوٹا، اگر اس کا ہم بیجوں کا آئل بنا کے لگائیں تو ہماری باڈی کے لیے وہ بینیفٹ دیتا ہے، دردوں وغیرہ کو ٹھیک کرتا ہے، بلڈ سرکولیشن کو ٹھیک کرتا ہے، اور کچھ تلاؤں میں بھی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ حب سلاطین یا جمال گوٹے کو انتہائی معمولی مقدار میں بھی آپ استعمال کریں، ویسے تو کچھ ایسے طباع کو دیکھا گیا ہے کہ جو جمال گوٹا یا حب سلاطین کو اپنی مسہل ادویات کے اندر حصہ بناتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن انتہائی کم مقدار میں۔ اگر وہ زیادہ مقدار میں استعمال کریں انتڑیوں کے اندر سوزش پیدا کرتا ہے، معدے کے اندر زخم تک کر دیتا ہے، بڑی آنت میں کٹ لگاتا ہے، اور ریکٹم اور مقد جو ہے اس کو اتنا سوزشناک کرتا ہے کہ وہاں پہ خدا نخواستہ پھر گہرے زخم یا کٹ کی وجہ سے نئے امراض جنم لے لیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ وہ دوائیاں ہیں جو بیرونی طور پر تو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، لیکن اگر ہم اندرونی طور پر ان کو انتہائی معمولی مقدار سے زیادہ یا بارہ بار استعمال کریں گے تو یہ دوائیاں نقصان دیتی ہیں۔ تو لہٰذا علم الادویہ ایک عام علم نہیں ہے، اس میں آپ کو ہر چیز کو دیکھنا ہوگا کہ پہلے نمبر پر تو یہ دیکھیں کہ ادویات آپ کس مزاج کی استعمال کر رہے ہیں، دوسرے نمبر پر یہ دیکھیں کہ کیا وہ جو ادویات آپ استعمال کر رہے ہیں وہ کس درجے کی ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ کیا ان کے کوئی سمی اثرات یعنی وہ کوئی زہریلی تو نہیں ہے، پھر آپ دیکھیں کہ کیا جو مرکب آپ بنا رہے ہیں وہ مرکب جس آرگن کے لیے بنا رہے ہیں کیا اس کے مزاج کے مطابق ہے، پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ادویات آپ سیٹ کر رہے ہیں کیا وہ ادویات جس مرض کے اوپر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس مرض سے ریلیٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے جسم میں سردی ہے تو آپ گرم ادویات استعمال کریں، بھلے کوئی بھی کر لیں تو وہ ٹھیک ہے، نہیں، وہ صرف اس حد تک ٹھیک ہے کہ آپ کے ٹیمپرامنٹ میں تھوڑا بدلاؤ ضرور لائیں گی، لیکن ٹیمپرامنٹ کو مکمل طور پر ٹھیک نہیں کریں گی، اور اخلاق کو مکمل طور پر بیلنس کرنے کا وہ حق نہیں رکھتی، ان کے پاس اتنی وہ فورس نہیں ہے کہ وہ آپ کی خلت کو تبدیل کریں۔ یہاں پہ تبدیل سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو بدل دینا، تبدیل سے مراد معتدل کرنا، اخلاق کو ہمیشہ معتدل کیا جاتا ہے، پھر ہی امراض جو ہیں وہ ہمارا پیچھا چھوڑتی ہیں۔ تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے صرف یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کچھ ادویات بیرونی طور پر ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ دیتی ہیں، لیکن داخلی طور پر یعنی بطور غذا یا خوراک ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں نقصان دیتی ہیں۔ دوسری صورت میں کچھ ادویات نباتات، حیوانات یا معدنیات میں سے ہم استعمال کرتے ہیں، اندرونی طور پر تو ہمیں فائدہ دیتی ہیں جبکہ بیرونی طور پر
نقصان دیتی ہیں، اور اس کے الٹ میں بھی ایسا ہی ہے کہ بیرونی طور پر فائدہ اور اندرونی طور پر نقصان. اور کچھ ادویات ایسی ہوتی ہیں جن کے اندرونی اور بیرونی سیم اثرات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر سرسوں ہے، سرسوں کا تیل آپ اندرونی طور پر استعمال کریں یا پھر بیرونی طور پر استعمال کریں، وہ آپ کو فائدہ دیتا ہے، نقصان نہیں دیتا. گھی جس کو دیسی گھی کہا جاتا ہے، وہ آپ اندرونی طور پر استعمال کریں یا بیرونی طور پر استعمال کریں، آپ کو فائدہ دیتا ہے، نقصان نہیں دیتا. تو یہ تھا جی آج کا لیکچر کہ ادویات کی ترکیب یا ان کی ترکیب کے جو مزاج ہیں وہ کیا ہیں اور ان کے اندرونی بیرونی اثرات کیا ہوتے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.